اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب سورہ فقہ کے ٹرائل اس کی تاریخ اس طرح کی ہے کہ ان قواعد کو جاننا جن کے ذریعے سے مجتہد احکام کو مستمد کرتا ہے دلائل سے، مجتہد احکام کو ادلہ دستیہ سے جو مستمد کرتا ہے تو اس میں ان قواعد کے ذریعے سے وہ استنباط تک پہنچتا ہے، ان قواعد کو حاصل کرتا ہے اس استنباط قواعد میں جاننا یہ اصول فقہ ہے یا نفسی قواعد، جو خود قواعد ہیں وہ قواعد اصول فقہ ہے۔ بات تقریباً جیسی ہو جاتی ہے، جو قواعد ہیں جن کی بنیاد پر قرآن سے، حدیث سے، اجماع قیاس سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، ان قواعد کو جاننا یا پھر وہ خود قواعد جو ہے وہ اصول فقہ ہے، اس کی تعریف ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک حکم فرعی ہے، مطلب وہ حکم ہے جو ہم مستمد کرتے ہیں، جیسے نماز کا واجب ہونا یہ ہم نے معلوم کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ لغویہ، زبان پہ قاعدہ ہوتا ہے، جیسے عقیم یہ امر کا صیغہ ہے، زبان کا لغت کا مسئلہ ہے۔ تیسرا اصول جو ہے اصول فقہ، اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ امر کا صیغہ جب استعمال ہوگا تو وہ جو دی جائے گا اس سے واجب حکم ثابت ہوگا، یہ اصول کا قاعدہ ہے۔ دونوں قاعدوں کو جب ہم ملائیں گے کہ اقیم الصلاۃ کے اندر اقیم یہ امر کا صیغہ ہے اور امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں احکام فرعی میں سے ایک حکم وہ مستمد ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اقیم الصلاۃ ایک دلیل ہے، اس دلیل سے ہمیں نماز کا وجوب ثابت ہو گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ ہے اور حکم نماز کا وجوب ہے، اور وہ کس قاعدے کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارا وجوب بالکل ہے، یہ جو قاعدہ اس میں استعمال ہوتا ہے وہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے۔ یہ جو تعریف ہے یہ مالکیہ، حنفیہ، حنابلہ سب کی ہے جو اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو کہا تھا علم بقواعد، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا تصریح مطلب جملہ ہوتا ہے جو کلیہ ہوتا ہے، اس سے آگے جزیات کی جو احکام ہیں وہ معلوم کیے جاتے ہیں جو کہ اس کے موضوع کے تحت مندرج ہوتی ہیں۔ تزکیہ اور موضوع یہ منطق کی اصطلاحات ہیں، منطق کی طرح آپ نے پڑھا ہوگا نا، جو تزکیہ عملیہ ہوتا ہے، تزکیہ شرطیہ ہوتا ہے، تزکیہ عملیہ جو ہوتا ہے اس میں اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، نفی کی جاتی ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے وہ۔ تزکیہ عملیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے موضوع ہوتا ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے۔ زید کھڑا ہے، زید موضوع ہے اور کھڑا ہے یہ مفعول ہے۔ ایسا تزکیہ کہ جس میں موضوع کوئی کلی ہو، زید کھڑا ہے، زید کوئی کلی تو نہیں ہے، زید کوئی خاص بندہ ہے، ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان ایک کلی ہے، اس کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، جاندار ہے یا اس کو مدعا ہے۔ اب موضوع کے تحت یعنی انسان کے تحت جتنے بھی افراد آئیں گے اور بکر وغیرہ وہ سارے کے سارے جاندار سمجھ جائیں گے اور ہم وہی غیر کو بتائیں گے۔ قاعدے کا مطلب کیا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے تحت جتنے بھی مندرج آنے والی جو جزیات ہیں، افراد ہیں، ان سب کا حکم اس تصریح کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو خبر دی جاتی ہے جو محمود ہوتا ہے۔ منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، تفسیر المنطق میں یا موضوع محمول طرف یہ ہوتا ہے کہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں ایک چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے یا نفی کی جاتی ہے، مطلب وہی جملہ خبریہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو مبتدا ہوتا ہے نا، آپ بھی مبتدا خبر، منطق والے مبتدا کو موصول کہتے ہیں، خبر کو محمول کہتے ہیں۔ موصول اگر کلی ہو، مطلب کلی سے مراد یہ کہ کوئی عام لفظ ہے جس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، جزئی نہ ہو، ایک خاص بندہ نہ ہو، زید ایک جزئی ہے، اگر ہم ایک زید کھڑا ہے، زید جاندار ہے، پھر بھی قاعدہ کلیہ نہیں، اس میں تو اور بندے نہیں ہے، صرف زید پہ ایک وقت چلے گا۔
اگر مبتدا موضوع کلی ہو، جیسے انسان ہے، انسان کی طرح بہت سارے افراد آ جاتے ہیں، اس پر ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ انسان جاندار ہے. اب یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. ہم انسان کے تحت جتنے بھی افراد آ جاتے ہیں، جزیات کے عمل بکر وغیرہ جتنے بندے ہیں، ان سب کا حکم ہمیں اس قاعدے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب جاندار ہیں. یہاں بھی کہہ رہے ہیں قاعدے سے مراد اس طرح کا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک کلی حکم لگایا جاتا ہے، اس کلی کے تحت جتنے افراد ہوتے ہیں ان سب کا حکم اسی جملے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ تو کلی ہے، تو کوئی منطق والا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. کلی لفظ جملہ ہوتا ہے، اس سے ان جزیات کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں جو جزیات اس جملے کے موضوع کے تحت آتی ہوں. موضوع سے مراد اس جملے کے اندر جو مبتدا ہے اس کے تحت جو افراد آتی ہوں سب کا حکم اس واجب ہو جائے گا. باقی اس کی مثال دی ہے کتاب، سنت، اجماع، عدلیت. یہ دلائل ہے یحتج بها، ان سے استدلال کیا جاتا ہے. الکتاب والسنت والاجماع ادلۃ یحتج بها. کتاب، سنت، اجماع سارا موضوع ہے، مبتدا ہے. ادلۃ یحتج بها یہ اس کی خبر ہے. ایسے دلائل ہے کہ جن سے حجت پکڑی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوا ہے کہ کتاب اور سنت اور اجماع کے اندر جتنی کتاب کی آیتیں ہیں، سنت میں جتنی حدیث ہیں، یہ ساری کے ساتھ آ جائیں گی تو کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب دلیل ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اس طرح ایک مثال ہے النص مقدم علی الظاہر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ایک قسم ہے، نص دوسری قسم ہے. نص جو ہوتی ہے وہ ظاہر سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اس کو مقدم رکھا جاتا ہے ظاہر سے. تو یہاں پر مراد ہے انہوں نے ایک اصول بیان کر دی قاعدہ، جہاں پر بھی نص اور ظاہر دونوں آ جائیں گے، نص کو وہاں پر ہم مقدم رکھیں گے. کیونکہ قاعدہ بھی یہ ہے نص کے تحت جتنے جو افعال آتے ہیں ان سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ظاہر سے مقدم ہے. اس طرح متواتر جو ہے وہ آحاد سے مقدم. یہ تو آسان ہے، آپ کو بتائیے جو خبر متواتر ہے زیادہ قوی مضبوط حدیث ہوتی ہے، اور جو خبر واحد ہوتی ہے کمزور. دونوں کا اگر آپس میں ٹکراؤ ہو، تعارض ہو، تو متواتر پہ مقدم کی جاتا ہے، اس میں ترجیح دی جاتی ہے. ایک قاعدہ بھی یہ ہے، اس کے اندر بہت ساری جو حدیث ہے ان کا حکم معلوم ہو جائے گا. مطلب جارد علی اطلاق ہی، مطلق جو ہوتا ہے اس کو اپنی اطلاق پر ہی جاری کیا جاتا ہے. مطلب اس کے طرح بس اپنی طرف سے قید وغیرہ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں کریں گے. آیت میں یا حدیث میں مطلق آئی ہے، اس کا حکم مطلق ہی رکھا جائے گا. یہ بھی ایک اصول قاعدہ ہے. یحمل علی المقید، اور دوسرے افراد کہتے ہیں کہ مطلق کو دوسری جگہ اگر مقید آ گیا تو مقید پر محمول کریں گے. یہ ہوتے نتیجے مطلق قاعدہ بن گیا. اس طرح کی جو اصول وغیرہ ہوتے ہیں قاعدہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر دوسری جزیات آ جاتی ہیں اور تم کو معلوم ہو جاتے ہیں. واحد کی جمع ہے افراد. اخبار آحاد کہا جاتا ہے خبر واحد کے. اخبار آحاد بہت ساری سب پر متواتر کو مقدم کیا جائے. یعنی ایک لفظ قواعد قاعدہ کی تشکیل. دوسرا اس میں یہ تھا کہ توسل و بحل مجتہد. مجتہد جو ہے نا وہ ان قواعد کے ذریعے سے پہنچے گا کام کے استنباط تک. توسل سے مراد کیا ہے؟ جو قواعد یہ وسیلہ بنے گی، ذریعہ بنے گی مجتہد کے لیے احکام کو سمجھنے. ان کے وسیلے سے، ان قواعد کے ذریعے سے وہ احکام کو سمجھے گا، احکام کا استنباط کرے گا اور دلائل سے ان احکام کو نکالے گا. لہٰذا اس میں وہ قواعد خارج ہوتی ہیں اس تاریخ سے جن کے ذریعے سے احکام کے استنباط تک رہنمائی نہیں ہوتی، بندہ نہیں پہنچتا. جیسے کہ کچھ اور قواعد مطلب اسلام میں یا شریعت میں یا اور دنیاوی قواعد ہیں، لیکن ان کا احکام کے استنباط کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، احکام کے استنباط میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے العدل اساس الملک، انصاف ہے یہ بادشاہت کی بنیاد ہے. مطلب یہ کہ انصاف ہوگا تو بادشاہ ٹھیک چلے گی، سب کچھ ٹھیک چلے گی.
یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، لیکن اس اصول کے ذریعے سے احکام کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اختیار کے قاعدے بھی کبھی آپ پڑھیں گے، جب کتابیں بھی پڑھیں گے، اختیار روکیت، اختیار حیات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس طرح زمان کے اصول ہے، لیکن اصولوں میں بندے کے اوپر زمان لازم ہوتا ہے، جرمانہ یہ لازم نہیں ہوتا، اس کے قواعد ہیں۔ ان کا احکام کے استعمال میں دخل نہیں ہے۔ اس طرح جبر کے قواعد اور ہندسہ کے قواعد، جبر سے مراد وہ ہے الجبرا، جس کے اندر ریاضی، ہندسہ سے مراد بھی وہ ریاضی کا ہے، انجینئرنگ کا علم، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، تو ان اصولوں کا شرعی احکام کے استعمال میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح صرف اور نحو کے قواعد ہیں، وہ تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ صرف کے اندر قاعدہ ہوتا ہے تعلیلات جس کے ذریعے سے ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی تو نحو کے اندر قاعدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے قواعد تو ہے، لیکن ان کا احکام کے استعمال سادہ لگتی ہیں کہ اس سے نکل جائیں گے اس تاریخ سے۔ اور پھر تاریخ کے اندر چکا ہے کہ ادلہ تفصیلیہ سے احکام کا استعمال، ادلہ تفصیلیہ سے مراد کیا ہے کہ ایک جو اجمالا نام ادلہ کا دینا، ادلہ اربع، قرآن سنت اجماع قیاس، یہ ادلہ اجمالیہ ہے۔ ادلہ تفصیلیہ کا مطلب کیا ہے کہ جب مجتہد حکم ثابت کرتا ہے تو وہ صرف اجمالا اتنا نہیں کہتا کہ قرآن سے ثابت ہے حدیث، وہ قرآن فلاں آیت پڑھے گا، فلاں آیت سے یہ بات ثابت ہے، فلاں حدیث سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ تفصیل کے اندر جا کر وہ اس دلیل کا ذکر کرتا ہے، جس دلیل کا ادلۃ الجزئیہ، جن کے ساتھ احکام جزیات متعلق ہوتی ہیں، خاص طور پر جیسے جو شراب کی حرمت ہے اس کی دلیل یہ نہ ہو، یہاں آئے دن نمل الخمر والمیسر والانصاب، یہ فلاں حدیث ہے، زنا کی حرمت فلاں آیت سے ہے، لحم الخنزیر کی حرمت فلاں آیت سے ہے، فلاں حدیث سے ہے، مواد کی خاصیت اقیم الصلاۃ سے ہے، روزے کی کتب علیکم الصیام، حج کی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ ہم کہ ابتدائی میں جا کر کے ایک آیت یا حدیث پڑھ کر اس سے حکم ثابت کرنے کا بتا رہے ہیں، یہ ادلہ تفصیلیہ سے احکام کا استعمال ہے۔ تو ایک اجمالی تذکرہ ہوتا ہے کہ نماز قرآن سے ثابت ہے اور نماز کی جو رکعات ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی کہ اس کو اجتہاد استنباط نہیں کہا جاتا ہے کہ جو ویسے عمومی عوام کو سمجھانے کے لیے قائم ہے۔ ان تینوں کی وہ کٹھی تاریخ تھی، اور جو چوتھے ہیں شافعیہ، ان کی تاریخ یہ ہے تو وہ معرفت الدلائل سے بھی اجمال ہے۔ ان کا جو فقہی مسائل ہوتے ہیں ان کے دلائل کو پہچاننا اجمالی طور پر کہ جو فقہی مسائل اس کے سے ثابت ہوتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، اور ان سے احکام کا ثابت ہونا کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح ثابت ہوتے ہیں، جاننا ہوتا ہے اصول فقہ میں۔ اور مستفید جو احکام کا استفادہ کرنے والا ہوتا ہے، استنباط کرنے والا ہوتا ہے، جو مجتہد ہے اس کی کیا حالات ہونے چاہیے، کیا شرائط ہونی چاہیے، کون استفاد کر سکتا ہے، احتیاط، یہ چیزیں جس کے اندر پہچانی جاتی ہیں وہ اصول فقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح رہتی ہے۔ فقہ کے دلائل کو پہچاننا اجمالی طور پر، اور دلائل سے فقہی احکام کیسے مستنبط ہوں گے اس کیفیت کو پہچاننا، اور مستنبط کرنے والا جو مجتہد ہے اس کی کیا شرائط ہے اس کو پہچاننا۔ اس میں اصول فقہ کی تعریف پہلے بیان کی ہے، اصول فقہ کا موضوع بیان کر رہی ہے۔ کسی بھی علم کا موضوع ہوتا ہے جس کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے، اس کے احوال کے بارے میں، اس کے وارث ساتھیوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو وہی چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔ اصول فقہ کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ ادلہ اربع کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس، اس حیثیت سے کہ ان سے احکام کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ احکام کو ثابت کرنے والے ہیں۔ ادلہ اربع سے بحث ہوتی ہے من حیث الاثبات، یہ احکام کو ثابت کرنے والے ہیں، یہ احوال جیسے قرآن کے اندر احکام اور آیات، اس میں امر جو ہوگا وجوب کے لیے آئے گا، نہیں اس کے لیے آئے گا، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہوں گے، خاص ہوں گے، مشترک ہوں گی، ظاہر نص وغیرہ۔ حدیث کے اندر خبر واحد ہوگی، متواتر ہوگی، ان ادلہ کے احوال پڑھے جاتے ہیں۔ دوسرا پھر احکام کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، وہ کس حیثیت سے بحث الشروط،
کے احکام ثابت ہو رہے ہیں، مطلب نماز کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اور سود کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، تو یہ ثابت ہونے کے اعتبار سے ان احکام سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ لہٰذا اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ ادلہ اور احکام دونوں دلائل سے بھی بحث ہوتی ہے اور احکام سے بھی بحث ہوتی ہے کہ وہ احکام دلائل سے کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ دلائل سے اس حیثیت سے کہ وہ مثبتہ ہیں، ثابت کرنے والے ہیں، اور احکام مثبتہ ہیں یعنی ثابت ہونے والے ہیں۔ ثبوت کے اندر دونوں مشترک ہیں، مطلب دونوں ایک وقت میں دونوں کام ہوں گے۔ دلائل ثابت کریں گے جو احکام ثابت ہوں گے اکٹھے۔ اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ نے دو موضوع رکھے ہوئے ہیں تو یہ دو الگ الگ علم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تعدد موضوع سے یہاں پر تعدد علم لازم نہیں آتا کہ دونوں کا ایک ہی وقت میں دونوں سے بحث ہوتی ہے۔ جب دلیل سے بحث ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس دلیل سے حکم بھی ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، جب حکم سے بحث ہوتی ہے تو حکم اس دلیل سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، دونوں کا اکٹھا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ثابت کرنا اور ثابت ہونا، جیسا کہ دونوں الگ الگ علم کے اندر دونوں سے بحث ہو رہی ہے۔ یہ اصول فقہ کی تعریف ہے، اس کے بعد موجود ہے، اس کے بعد سوایت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری اغراض ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں جو اہم ہے وہ آپ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اصول فقہ کو جاننے کی وجہ سے بندے کو احکام کی استنباط پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، ادلہ سے احکام کو استنباط کرنے پر۔ یہ جو غرض ہے یہ تو ظاہر ہے کہ مجتہد یہ مفید ہے کہ مجتہد کو اصولوں کے ذریعے سے احکام کا استعمال کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ مقلدین جو ہوتے ہیں تو خود اجتہاد نہیں کرتے بلکہ تمام مجتہد ہیں ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، ان کو احکام کا استعمال کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی۔ ان کے لیے فکر ہے کہ وہ جو مجتہدین کے مدارک ہیں، مطلب ان کے دلائل یا ان کے طریقہ کار، اس پر واقفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ احکام جن پر آپ عمل کر رہے ہیں کس طرح مستمد کیے ہیں، اور ان احکام کے اندر ان کا مستند کیا ہے۔ مستند سے مراد یہ ہے کہ ان کا دلیل کیا ہے، سہارا کیا ہے، اس دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے یہ احکام استعمال کیے۔ جب مقلد پہچان لیتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے نا وہ اس کو یقین آ جاتا ہے کہ بالکل احکام جن پر آپ عمل کر رہے ہیں، ذہن اس کو مطمئن ہو جاتا ہے اپنے ائمہ کی بات پر۔ جو اطمینان ہے یہ بندے کو عمل پر اور اطاعت پر مارنے والا ہوتا ہے، اور احکام شرعیہ کی تابع داری پر بندے کو مارتا ہے، اور یہ احکام شرعیہ کی جو تابع داری ہے یہ دونوں جانوں کی سعادت کا اس پر مدار ہے۔ لہٰذا پہلی غرض یہ ہوئی کہ جو ادلہ سے احکام کا استنباط ہے اس کی قدرت حاصل ہوتی ہے، مجتہد اس قدرت سے احکام کا استعمال کرتا ہے، اور مقلد جو ہے نا وہ اس طریقہ کار کو سمجھ کر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے امام میں احکام مطلب سارے بالکل صحیح اصولوں کی بنیاد پر ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے امام نے جمع کر دی کتابوں میں، مرتب تو نہیں کرتی، وہ ان کے زمانے تک جتنی صورتیں تھیں یا ان کے ذہن کے مطابق آئندہ جو صورتیں پیش آ سکتی تھی فرض کر کے انہوں نے ان کا تو احکام نکال کر جمع کر دی کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں، نئی نئی واقعات سامنے آ رہی ہیں، نئی نئی مسائل، اس کو نوازل کہتے ہیں۔ نوازل کا مطلب ہے کہ نئی جو صورتیں نازل ہونے والی ہیں، پیش آنے والی ہیں، فضائل جدیدہ، نئے مسائل جو سامنے آ رہی ہوتی ہیں، غیر منصوصہ جن کے بارے میں نص میں بات موجود نہیں ہے، تو ان کا حکم کیسے معلوم کریں گے؟ جریان اور اجتہادی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کے بارے میں نص موجود نہیں ہے یا ہمارے ائمہ کی کتابوں میں بھی ذکر سراتن موجود نہیں ہے، تو اصولوں کے ذریعے سے، اصول فقہ کے ذریعے سے جو آج کل بڑے لکھے مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ اجتہاد کر کے ان کا حکم نکالتے ہیں اور ان میں وہ حکم کو استفاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادلہ جو ہے نا وہ متناقض ہے۔ متناقض کا مطلب ہے کہ ان کی ایک انتہا ہے، قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ایک حد تک محدود ہے، احادیث بھی محدود ہے، لیکن جو حوادث ہیں دنیا میں حالات پیش آنے والے ہیں وہ غیر متناقض ہیں، قیامت تک مزید حالات پیش آتے رہیں گے، اور مجتہد جو ہے نا وہ اس کی زندگی کی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی زندگی کے بعد بھی مطلب بہت سارے حوادث وغیرہ پیش آتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں جتنے بھی حوادث ہیں سارے اس نے جمع کر دی۔ ایسا آئندہ جو حالات پیش آئیں گے ان حالات کا وقت کیسے معلوم ہوگا؟ وہ اتحاد کے ذریعے سے معلوم ہوگا، تو اتحاد اس درجے میں آئندہ بھی چلتا رہے گا، نئے پیش آنے والے واقعات میں
واقعات کا حکم کیسے معلوم ہوگا، وہ انہیں اصولوں کے ذریعے سے اصول کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ اس میں یہ بھی قیاس ہے کہ اجتہاد جو ہے نا وہ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ اجتہاد آگے جاری رہے گا۔ اس بارے میں مطلب بہت علماء آج کل کے لوگ بحث کرتے ہیں۔ جو مستند علماء ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ائمہ اربعہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں مطلب بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے اندر اجتہاد کی شرائط پائی جاتی تھی، اور وہ اس کے بنیاد پر احکام کا استفاد کرتے تھے قرآن و سنت سے اعتماد کیا۔ تو جو مثبت اجتہاد کا دروازہ بھی لگا تھا، مثبت کے صرف ائمہ اربعہ کے علاوہ اور دوسرے مجتہدین تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس طرح کے بڑے درجے کے لوگ ختم ہو گئے جن کے اندر وہ اجتہاد والی شرائط پائی جاتی، وہ خود براہ راست قرآن و حدیث میں اور فکر کر کے وہاں سے احکام کا استعمال کر سکے۔ اس طرح کے لوگ بعد میں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے، تو پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ جو پہلے مجتہدین اجتہاد کرنے والے ان میں سے ہم اس کے مسائل کو لیں۔ باقی جو مجتہدین اور بھی تھے ان کا مذہب اس طرح مرتب شکل میں نہیں تھا، جو چار ائمہ ہیں ان کا مذہب جو ہے نا وہ شکل دو مغلطین کتابوں میں مرتب کر کے محفوظ کر لیا۔ تو دنیا میں یہ چار مذہب محفوظ تھے، تو لوگوں نے تکلیف شروع کر دی۔ پھر علماء نے کہ وقت ایسا آیا کہ جب لوگوں کے اندر وہ اجتہاد والی شرائط نہیں رہی، قرآن و سنت کا اس طرح کا گہرا فہم اس طرح ان ائمہ کا تھا، وہ بات نہیں کہا۔ علماء نے پھر فیصلہ کیا کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مطلب اس طرح کچھ بندہ آ کر کہہ سکتا کہ میں مفتی مطلب ہوں اور میں چاروں ائمہ کی تقریر کے بجائے اپنے نئے اصول بناؤں گا اور اصولوں کی بنیاد پر نئے احکام کا استعمال کروں گا، اس طرح کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب اصول جو ہے وہ وہی والے ہوں گے جو چار ائمہ کے ہیں۔ البتہ اصولوں کو استعمال کر کے جو احکام کا استعمال ہے، وہ جتنے احکام پہلے سے موجود ہیں ائمہ کی کتابوں میں ان تک مطلب یہ استعمال نہیں کرے گا، وہ دوسری طرح یہ تکلیف نہیں پڑے گی۔ لیکن اس سے ایسے نئے واقعات پیش آتے ہیں، نوازل وغیرہ سمجھ بتایا کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہر جو مسئلہ کیا اس کے بہا ہوتے ہیں، مفتیان ہوتے ہیں، وہ اگر اسی اپنے امام کے اصولوں کے اندر غور کریں اور جو پہلے مسائل ہیں اس سے بہتر ان کے اندر غور کریں، ان کے اندر تحقیق کرتے ہوتے آنے والے مسائل کا بھی حکم معلوم کریں، اس حد تک جو ہے نا وہ جاری ہو سکتا ہے۔ اس کی اصراری کو اجازت نہیں ہوگی، اس مسئلے کی بڑی حیثیت سے کہا ہے، اس کی شرائط کوئی اجرت کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتے۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ مقارنہ بین الاسلام و بین سارے الادیان، اسلام ایک مذہب ہے اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے جو احکام ہیں، قوانین ہیں، ان کے درمیان موازنہ کرنا، تقابل کرنا، اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ کتنے اہم اور مضبوط بنیادوں پر ہیں اور ان کے اندر کتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ یہ اصولی طرح سے پتہ چلے گا کہ جو اس کے اندر احکام ہیں، اصول ہیں، دلائل ہیں، ان کو جب سامنے رکھا جائے گا پتہ چلے گا کہ اسلام کا فلاں کا جو حکم ہے وہ اس اصول پر مبنی ہے اور اس اصول کیا ہوتا ہے اس کے لوگوں کا فائدہ ہے۔ باقی مذاہب کے جو احکام ہیں وہ ایک شکل خاص اصول نہیں ہے، بنیادیں نہیں ہیں، جو چیزیں ہیں اس سے پھر اسلام کی اہمیت اور برتری واضح ہوتی ہے دوسرے مذاہب کے اوپر۔ اسی طرح اسلام کی جس طرح دوسرے مذاہب کے ساتھ موازنہ کرنے میں اصول فقہ کے ذریعے سے اس کی برتری حاصل ہوتی ہے، اسلام اور بین القوانین الوضعیہ، قوانین وضعیہ کے درمیان، قوانین وضعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی ملک والے، کسی علاقے والے یا کسی ادارے والے اپنے قوانین مقرر کر دیتے ہیں، جیسے پاکستان کے جو قانون ہے تو وہ کسی بھی ملک کا قانون ہے، تو ملک کے قانون میں اور شریعت کے احکام ہیں ان کے درمیان جب موازنہ کیا جائے اس سے بھی پتہ چلے گا کہ ملک کے قوانین بعض تو ایسے ہیں جو جیسے پاکستان کے قوانین اسلام کے مطابق ہے اکثر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ویسے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یا کسی اور ملک کے قوانین ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کے درمیان جب ہم موازنہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بندوں کے بنائے ہوئے قانون میں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بندوں کے سامنے اس طرح کی پوری نوعیت نہیں ہوتی، سامنے آئندہ کے حالات اور مستقبل کی چیزیں ہیں، لوگوں کی مصلحت اور رعایت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اندازے سے قانون پورے کر لیتے ہیں، جس میں بعض بات
نقصانات سامنے آتے ہیں، قانون کو بدلنا بھی پڑتا ہے، اس طرح کی چیزیں، جبکہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ خالق کے بنائے ہوئے ہیں، ساری مخلوق سے واقف ہے، اسی طرح آئندہ کے حالات سے واقف ہے، وہ قوانین جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہیں اور وہ ہمارے مضبوط قوانین ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے دوسرے مذاہب کی قوانین کے ساتھ مقارنہ کرنا، موازنہ کرنا اور قوانین وضعیہ کے ساتھ، یہ چیز لا تكون الا بعد الاعتماد على الادله العقليه والنقليه، یہ تب ہوتی ہے جب آپ اپنے جو دلائل ہوتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں، جو دلائل عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں، نقلی دلائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ دلائل کہاں پائی جاتی ہے؟ اصول کے اندر، اصول فقہ کے اندر ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تو ان کی بنیادوں پر ہم اسلام کی دوسرے مذاہب سے یا دوسرے قوانین سے برتری کو ترجیح کو ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مقارنہ ہے، موازنہ کرنا، پہلے زمانے میں تو اتنا شاید نہ ہو، لیکن آج کل کے زمانے میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، تحقیقی ادارے ہوتے ہیں، یونیورسٹی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی کام کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، کئی سال لگا کر وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ قوانین اس سے آپس میں کیا تقابل ہے، موازنہ ہے، انہیں اس میں سے زیادہ بہتر ہے کس کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کس کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آج کل اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، غیر مسلم ہوں کہ ہم مسلمان کیا۔ اس طرح قوانین وضعیہ کے ساتھ بھی شریعت کی قوانین کا بھی اعتبار سے مقارنہ کیا جاتا ہے، اور دیگر فوائد بھی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اصول فقہ جو ہے کہ احکام شریعت ضبط کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تب شریعت سارے کے سارے احکام بندہ اگر ترتیب وار پہچاننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس طرح یاد کرنا یا ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اصولوں کے حساب سے ان کو ضبط کرنا آسان ہوتا ہے۔ اصول اور دلائل ضبط کیے جائیں، اس کے تحت آگے خصوصیات خود بخود اس کے متحد ہو کر بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے، ضبط ہو جاتی ہے۔ اور اصل مقصود تو یہ ہے کہ شریعت کے احکام بندے کو معلوم ہو، مکلف جو ہے نا وہ ان احکام شریعہ کو قائم کرے گا، ان کو ادا کرے گا۔ بہرحال یہ تین اغراض بتائی ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اصول فقہ جو ہے یہ ایک تو ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے، اجتہاد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کل ہر مفتی کے لیے ضروری ہے۔ مفتی جو ہوگا وہ آئندہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا وہ اصول فقہ کی روشنی میں معلوم کرے گا، فتویٰ دے گا، اور ہر طالب علم اور دین کے علوم کا طالب ہے اس کی اس میں جاننا ضروری ہے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ احکام دلائل سے کیسے ثابت ہوئے ہیں، اس میں استفاد کیسے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ عام لوگوں کو اصول فقہ کے جاننے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس صرف اقوال پہنچ جائیں کہ فلاں مسئلے میں یہ حکم ہے، بس نماز ضروری جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے، جس پر وہ عمل کریں بس نہیں کافی ہوتا ہے۔ وہ تو مقلد ہے تو وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے، پیچھے کیا دلیل ہے، کیا اصول ہے، بس ان کو ماننا ہوتا ہے۔ لیکن سب لوگ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے کہ بس ہمیں صرف مسئلہ بتا دیں، دلیل کا پتہ چلے۔ اس میں پھر بعض بات لوگ دلیل کے پیچھے میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مواد جو ہے اس طرح جو حال زمانے کا اس میں انہوں نے مثال دی کہ آج کل کے زمانے میں کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو عالم ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ سے خالی ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اس طرح کرتے ہیں مسئلہ جو ان کو بتایا جائے تو اس پر وہ عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، بال تعلقہ میں شروع کر دیتے ہیں، پھر جا کر یہ اصول ٹھیک نہیں کیا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کوئی کی تقریر کریں اور مسئلہ جو فائمہ کی طرف سے ان کے پاس آ جائے گا، طرف سے ان کو وہ مسلم درجہ مان ہے کہ جو یہ عالم نہیں، ایسے لوگ کرنے والے جاہل ہیں۔ یہ جو حقیقی عالم ہوتا ہے لائک تقیبی طلب الافکار فی العلم کی مفت واقعی قضیت مسلمت دلیل انما يبحث العالم عن ادلة كل من دلالت عالم و جاتا ہے۔ حقیقی عالم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اقوال پر اکتفا نہیں کرتا، ان اقوال کے
جو دلائل ہوتے ہیں ان سے بھی وہ ڈریس کرتے ہیں اور دلائل کے استعمال کی دلدار کو سمجھ کر تشریح کرتا ہے کہ علماء کے لیے عوام کے لیے کہ بس وہ اقوال پر اتفاق کر لیں اور ان تسلیم کر لیں، بہت زیادہ اس میں گہرائی میں لے جانے سے استمداد یعنی اصول فقہ میں اس سے مدد لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں 3 علوم سے مدد لی جاتی ہے: کتاب، سنت، اجماع۔ تو اصل اس میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ دو ہی ہیں، قرآن اور سنت حدیث، اس سے ہی استمداد لی جاتی ہے اس میں اصول فقہ میں احکام کا استنباط کرنے میں، کیونکہ اصول فقہ کے جو قواعد ہیں اکثر وہ قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے محفوظ ہیں۔ یہ جو علوم ثلاثہ ہیں وہ علوم ثلاثہ اس طرح علوم ثلاثہ سے آگے علوم ثلاثہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ مراد علم کلام ہے یا علم ادب ہے، ادب عربی، اور علم احکام فرعی ہے۔ علم کلام یعنی عقائد کا جو علم ہے من علوم ثلاثہ بعد الکتاب والسنت والاجماع، اصل تو اس کے اندر قرآن اور حدیث اور اجماع کی بنیاد ہے، انہیں سے اصول نکالے جاتے ہیں، لیکن ان کے بعد مزید اس میں امداد دی جاتی ہے، مدد دی جاتی ہے ان چیزوں سے، وہ 3 علوم سے مدد دی جاتی ہے، جیسے علامہ آمدی اللہ نے احکام کتاب ہے، پیچھے اس کا ذکر آیا ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ وہ 3 علوم جن سے مزید مدد دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ علم کلام ہے، عقائد کے جو علم ہے اس کے اندر جو اصول ہوتے ہیں ان سے بھی بعض میں مدد دی جاتی ہے۔ علم ادب عربی یا انواع کی عربی زبان کی جو علوم ہے اس کے اندر صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، بلاغت بھی ہے، یہ ساری ان کو بھی اصول فقہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح احکام فرعیہ کا جو علم ہے، یہ جو فقہ کا علم ہے اس کو بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے، ان علوم سے اس کو استنباط کی مدد دی جاتی ہے۔ اصل بنیاد اس کی وہ قرآن اور حدیث اور اجماع ہے۔